السلام علیکم۔ اچھا جی، ابھی حالیہ دنوں میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ قرآن پاک کو جلایا گیا ہے۔ اللہ پاک ان ہاتھوں کو توڑ دے جنہوں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کو نہیں جلایا، انہوں نے مسلمانوں کی روحوں کو جلایا، جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دل کو، روحوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ خیر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یورپین ممالک، مغربی ممالک ایسا کرتے رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اور وہ تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کا بیڑا گرک کرے۔ خیر کچھ لوگ، ابھی میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بھئی آپ لوگوں کی مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا میرے مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا کوئی بھی سوشل میڈیا پرسن ہے، یا آپ جو سن رہے ہیں آپ کی مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کے کمنٹس تھے۔ بھئی مجھے اس پہ ایک حدیث نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاشرے میں کوئی برائی دیکھو، کوئی برا کام دیکھو، ظلم ہوتا ہوا دیکھو، تو اس کو روکو۔ یا اس کی آگے 3 شرائط تھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہوئی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے روکو، اس برائی والے ہاتھ کو پکڑ لو، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے روک دو۔ اب اتنی مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں سویڈن میں جا کے اس بندے کو روکوں یا اس کی گورنمنٹ سے ٹکر لوں۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس کی دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ میں یہ ہمت نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی ظلم کو روک سکو، کسی برائی کو روک سکو، تو پھر اپنی زبان سے روکو۔ ایٹ لیسٹ اگلے بندے کو منع کرو، یار تم غلط کر رہے ہو، اپنی زبان سے بولو، اپنے خیالات کا اظہار تو کرو، جو غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کو روکنے کے لیے۔ اچھا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، جو کہ آج کل پاکستان میں صورتحال ہے، کہ اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب کسی کو اگر آپ کی بات پسند نہیں آتی تو آپ پہ ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی پابندی ہے، یہ بھی آپ میں طاقت نہیں۔ خیر اب یہاں میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ایٹ لیسٹ مجھے پاکستان گورنمنٹ اس بات پہ تو نہیں اٹھائے گی کہ میں سویڈن کے خلاف کیوں بات کر رہا ہوں اس ایکٹ پہ۔ تو بہرحال یہاں میں بول سکتا ہوں، میں اپنا حق ادا کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اور بحیثیت مسلمان آنیسٹلی مجھے اس چیز کی تکلیف ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ بات کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس حدیث پہ عمل ہو، اور دوسرا اپنے جذبات سے آپ لوگوں کو بتانا، اور تیسرا یہ کہ شاید میری، آپ کی آواز ہماری گورنمنٹ تک پہنچ جائے۔ آپ کے بات کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یا میرے بات کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بھئی ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں مسلمانیت کے ناطے، ایک چھوٹا سا حق۔ اتنی گناہ گار زندگی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک تو چھوٹا سا ایک حق ہے جو ادا کر رہے ہیں، جو مجھ پہ فرض ہے کہ جو یہ ظلم ہوا ہے اس پہ بولنا، اور آپ پہ بھی فرض ہے۔ اور میرے کہنے، آپ کے کہنے سے اتنا فرق ضرور پڑ سکتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو، ہماری گورنمنٹ پاکستان کو تھوڑی شرم حیا آ جائے، اور باقی مسلم ممالک مل جل کر، یہ عرب کنٹریز ہیں، یہ ترکی ہے، یا جتنے بھی پاورفل ممالک ہیں، یہ مسلمان ممالک ہیں، اس بات پہ ایکشن لیں۔ یہ گورنمنٹ کے کام ہیں، یہ آپ کے یا میرے کہنے، یا ٹک ٹاکرز، یا یہ جو ہمارے ہیروز ہیں سوشل میڈیا پہ، ایکٹرز ہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ ہاں ان کے کہنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پورے پاکستان میں اس چیز کا ایک انوائرمنٹ بنے کہ ہم پورے پاکستانیوں کو اس چیز کی تکلیف ہوئی ہے، ہماری سوئی ہوئی گورنمنٹ ہے، جو مطلب لوگ اقتدار کے مزے میں مست ہیں، ان لوگوں کو اس بات کا احساس دلا جائے کہ جو ظلم ہوا یہ کیوں ہوا ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ آپ کے مذمت کرنے سے یہ ہوگا تو آپ کو یہ کرنی چاہیے۔ آپ لکھ کے کر سکتے ہیں، آپ لکھ کے اپنے الفاظ میں کریں، آپ بول کے کر سکتے ہیں، بول کے کریں۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ بول بھی نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو دل میں برا جانیں۔ جو برائی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکے، طاقت سے نہیں روک سکے، آپ لکھ نہیں سکے، تو ایٹ لیسٹ اس کو اپنے دل میں برا جانیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ ایمان کی کمزور ترین حالت بتائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی سویڈن کے معاملے میں، تو بھئی جب ہماری گورنمنٹ کی اس طرف تھوڑا سا دھیان ہوگا، باقی ممالک سے، OIC میں جو جتنے ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مل جل کر اس پہ لاہے عمل کوئی نہ کوئی بنائیں گے، تو پھر ان سے بات ہوگی، سویڈن کی گورنمنٹ کو بتایا جائے کہ بھئی ہمیں اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس کو آپ آزادی رائے کا نام دے رہے ہو۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اس کی عوام کو، اس مذہب کے لوگوں کو، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہی بات تو خان صاحب نے بھی بتائی تھی نا UN میں جا کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، آزادی رائے پہ ان کو ہمیں تکلیف نہ دی جائے، یہ آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بہرحال
پولیٹکس سے باہر آ کر، سیاسی جماعتوں سے باہر آ کر اس چیز پہ ہمیں بولنا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا ملک ہے یا باقی جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ٹرکی ہے، یا جتنے بھی پاورفل کنٹریز ہیں، کیا ان کا سویڈن سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بزنس نہیں، کیا لینا دینا نہیں کوئی بھی؟ ہماری اور آپ کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں اس سے یہ فرق ضرور پڑے گا کہ جب ہم بولیں گے، ہماری گورنمنٹ بات کرے گی، دین اس کنٹری پہ ایفیکٹس ہوں گے، اس کی گورنمنٹ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور ان لوگوں کو واقعی میں تکلیف ہوئی ہے۔ فرانس نے لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے جو بھی کیا تھا، نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ خوف آتا ہے، زبان تھکتی ہے ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے کہ ان کے خاکے بنا کر بے حرمتی کی گئی۔ اب یہ انسان، یہ خبیث ناپاک لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری انسانیت سے افضل ہیں، اتنی عظیم ہیں، ان کی عزت پہ یہ کوئی داغ لگا سکتے ہیں؟ ان کی اتنی اوقات ہے؟ لیکن اس سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ یہ کچھ بھی کر لیں ساری دنیا والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی۔ آج فرانس کا حال دیکھیں، دن بدن وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اور لازمی نہیں کہ جو ایسی حرکت کرے وہ دن بدن نیچے جائے گا۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک رسی کو دراز کر دیتے ہیں، رسی کھول دیتے ہیں، برائی کے بار بار موقع ملتے ہیں۔ تو قرآن کا بھی ایسا ہی ہے۔ ویسے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے پاس ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ اور میں مطلب سب یہ جو اسلامی ملک نہ بھی کرے بھئی اس چیز کی مذمت، یا ان سے بات نہ بھی کرے، انٹرنیشنل لیول پہ اس کو نہ بھی اٹھایا جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ عزت میں کمی آ جائے گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی عزت کا ذمہ ہمیشہ سے اللہ پاک کے پاس ہے اور اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ آپ اور میں اور اس حکومت کو صرف اپنے لیے حق ادا کرنا ہے۔